ناظرین آج میرے ساتھ ہیں فیصل عباس، یہ جی ٹی وی کے رپورٹر ہیں، بڑا زبردست اپنا تجزیہ بھی کرتے ہیں، یوٹیوب بھی کرتے ہیں اپنا، اور آج یہ ان 10 گھنٹوں میں اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھے جہاں پہ لڑائی بھی ہوئی، جہاں پہ قرآن پاک تک بات پہنچی، 3-4 دفعہ خاور مانیکا روتے رہے وہاں پہ. یہ پوری روداد ان سے سنیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا کیا ہوا. آج کچھ اہم انکشافات یہ کرنے والے ہیں جو اس سے پہلے کہیں بھی رپورٹ نہیں ہوئے. بہت شکریہ فیصل صاحب، بتائیں کیا کیا دیکھا آپ نے؟ بالکل، دیکھیں عابد اندلی صاحب، یہ تو ایک دوران عدت نکاح کیس تھا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف. تو اس میں آج کیونکہ پہلے ہائی کورٹ نے اسٹے دے رکھا تھا تو آج سے باقاعدہ طور پر اس کا ٹرائل ہونا تھا. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیس کوئی 3-4 دن اور بھی چلے گا. 3-4 دن تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، 1 ہفتہ چلے گا. تو لیکن آج جو کچھ ہم نے دیکھا وہ تقریباً 12 گھنٹے کی سماعت تھی. 10 گھنٹے سے بھی زیادہ 12 گھنٹے بنتے ہیں اس کے. خاور مانیکا صاحب آئے، اس کے بعد اون چودھری آئے، اس کے بعد جو مفتی ہیں جو اس وقت نکاح مفتی سعید صاحب آئے، ان کے جو خاور مانیکا کے ملازم تھے وہ آئے. بشرا بی بی بھی پہلی مرتبہ بولی. عمران خان، بشرا بی بی اور خاور مانیکا کا آمنا سامنا ہوا. خاور مانیکا کو بڑی روتے ہوئے ہم نے دیکھا، ہم سے بھی بات کی. اس میں سب سے پہلے جو خاور میسیجز بھی انہوں نے دکھائے، وہ ساری چیزیں آپ پہلے شروع سے شروع کریں. انٹرسٹنگ، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے کچھ ایسی بھی باتیں سنی ہیں جو کہ پہلے کسی نے رپورٹ نہیں کی، اس لیے میں رپورٹ بھی نہیں سنی اور کسی نے سنی بھی نہیں، کسی رپورٹر نے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ خاور مانیکا کے بیان کے اوپر جرا ہونی تھی، اور جو عثمان گل ہیں عمران خان کے وکیل، جو جرا کے بڑے ماہر وکیل سمجھے جاتے ہیں اور ہیں بھی بڑے جذباتی بندے، تو انہوں نے سب سے پہلے خاور مانیکا سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ 2014 سے لے کر 2017 تک آپ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ آپس میں ایک ریلیشن شپ رہا، تو ان 4 سالوں کے اندر کیا آپ کوئی ایویڈنس عدالت کے سامنے پیش کر سکے ہیں یا ابھی کوئی ایویڈنس لے کر آئے ہیں جس کے آپ آئی وٹنس ہوں؟ تو اس پر خاور مانیکا نے کہا کہ نہیں، میں کوئی ایویڈنس لے کر نہیں آیا اور نہ ہی میں کسی بات کا آئی وٹنس ہوں. انہوں نے کہا تو پھر بات کہاں، کیسے پتہ چلی؟ یہاں پر خاور مانیکا نے کہا کہ بشرا بی بی نے مجھے خود بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں عمران خان کے سر کی مالش کرتی ہوں. بڑی افسوسناک بات، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان ہماری اندر تصویریں دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بہت گندی تصویریں ہیں. اور یہ باتیں سب کچھ بشرا بیگم صاحبہ کے سامنے ہو رہی ہیں، کمرہ عدالت میں بھرے حال کے اندر ہو رہی ہیں. عمران خان کی بہنیں بیٹھی ہیں، بشرا بی بی بیٹھی ہے، خاور مانیکا، جج بیٹھا ہے، میڈیا بیٹھا ہے، عمران خان صاحب خود کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. عمران خان کے 10 وکیل ساتھ کھڑے ہیں، حامد خان صاحب کھڑے ہیں جو کہ بہت سینئر ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر عمران خان صاحب کھڑے تھے ساتھ. تو عمران خان نے کوئی لقمہ دیا اس کو، عثمان گل کو، کہ تم فلاں سوال پوچھو. خاور مانیکا نے کوئی بات کی، عمران خان اور خاور مانیکا کی یہاں پر گڑبڑ ہو گئی. خاور مانیکا نے کوئی بات کی تو عمران خان نے کہا کہ تم نہ بولو، میں اپنے وکیل سے بات کروں گا یا میں اپنے جج سے بات کروں گا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے بات کرو. یہاں پر جو ہے نا وہ خاور مانیکا نے کہا کہ میں کیوں نہ بات کروں، تم نے میرا گھر برباد کیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے ریاست مدینہ بنانی تھی. یہ اس طرح کی بات چات ہوئی نا. تو یہاں پر عمران خان نے کہا، یہ وہ لمحہ آیا کہ ہم بھی نا سارا میڈیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بہت عجیب صورتحال بن گئی. عمران خان نے کہا کہ جج صاحب لے آئیں قرآن پاک، ٹھیک ہے، یہ بشرا بی بی بیٹھی ہے، ہم آج سب کے سامنے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور خاور مانیکا بھی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے. یہاں پر خاور مانیکا سے جج نے پوچھا کہ تم بتاؤ قرآن پہ ہاتھ رکھو گے؟ پہلے وہ چپ کر گیا، بعد میں اس نے جو رضوان عباسی تھے ان کے ساتھ بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جج نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے نا کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو میں یہیں پر فیصلہ سناؤں گا، جرا کا حق ختم ہو جائے گا، جو 2-3 اور بیان قلم بندوں نے وہ نہیں ہوں گے، یہیں پہ فیصلہ ہوگا. یہاں پر پھر پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا کہ دیکھیں قانونی طور پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کے جرا کا حق ختم کر دیں، بیان بھی قلم بند نہ ہو اور آپ کہیں کہ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ سماعت کے اندر وقفہ ہوا کہ کھانے کا وقفہ ہو گیا، ہم سب چلے گئے باہر. انٹرسٹنگ چیز وہ یہ تھی کہ جب ہم باہر لان کے اندر گھوم پھر رہے تھے تو خاور مانیکا صاحب میڈیا کے پاس آ گئے. حالانکہ پہلے وہ اوائڈ کر رہے تھے لیکن آ گئے. انہوں نے پھر ہمارے سامنے پہلی مرتبہ خاور مانیکا آ کر رونے لگ گیا. بات شروع کرنے دے ہی رونے لگے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس شخص نے میرا گھر بہت برباد کیا. میں نے یہ سوال کیا کہ خاور مانیکا صاحب اتنی دیر کے بعد آپ کو خیال آیا اس بات کا، کیا وجہ بنی؟ یہاں پر انہوں نے بات کو ٹرن آؤٹ اور بات طرف موڑی، گھما دی. انہوں نے کہا یہ میں نے نا پرنٹ نکالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو پرنٹ تھا نا وہ واٹس ایپ میسیجز کا تھا. واٹس ایپ میسیجز میں پرنٹ یہ تھا. اب ہمیں بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، رپورٹ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جو بشرا بی بی کے، خاور مانیکا کے جو بیٹے ہیں وہ بشرا بی بی کو میسج کرتے ہیں طلاق کے بعد، عمران خان سے نکاح ہو جانے کے بعد، کہ کیا اب تم اپنے یار کے ساتھ خوش ہو، مزے کر رہی ہو اس کے ساتھ. اس قسم کی گھٹیا ترین بات. ان اپنے بچوں کی والدہ کے بارے میں وہ بندہ یہ میسج دکھا رہا ہے، پرنٹ دکھا رہا ہے. یہ پرنٹ دکھا رہا ہے. یہ پرنٹ تو بن سکتے ہیں نا، کوئی کسی کو نمبر سیو کر کے آپ پرنٹ بنا دیں، کسی کا بھی پرنٹ بنا دیں. یہاں پر تو صحافی بھی سارے حیران ہو گئے کہ یار ایک بیٹا سمجھدار، سمجھ بوجھ رکھنے والا، پڑھا لکھا، اپنی ماں کو ایسا کیسا میسج کر سکتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے. نہیں، جب سعودی عرب گھوم رہے تھے، جب عیاشی کر رہے تھے، پروٹوکول لے رہے تھے، تو تب تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. جب مانیکا صاحب کہتے تھے یہ سے تو اچھی عورت تو میں نے آج تک کوئی دیکھی نہیں. میں ساری آگے بات بتاتا ہوں نا، بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری آگے.
ٹھیک ہے, تو یہیں پر جو ہے وہ عدالت لگ گئی, خاور مانیکا صاحب آ گئے, اور یہی میسج خاور مانیکا نے بھری عدالت کے سامنے پڑھا. وہاں پر بشرا بی بی بھی کھڑی تھی, عمران خان بھی کھڑے تھے, سارے بیٹھے تھے. یہاں پر جو ہے وہ عمران خان نے ایسے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ یار اب تم کتنی حد تک جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہاں پر جج نے بھی کہا کہ یہ بہت آؤٹ آف دا باکس چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسی کوئی چیز ہے تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, واٹس ایپ میسج کی ہمیں ضرورت نہیں. اب یہ نہیں پتا کہ خاور مانیکا نے وہ کیسے واٹس ایپ میسج نکالے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, مطلب میرے ماننے میں تو یاد ہے کہ کوئی بیٹا اس طرح سے اپنی ماں کو کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ جو عثمان گل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ خاور مانیکا صاحب آپ نے شاہزیب خانزادہ کو ایک انٹرویو دیا تھا, اور اس میں یہ کہا تھا, طلاق سے پہلے کا انٹرویو جو تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ جی جو بشرا بی بی ہے نا وہ بہت ہی پاک صاف عورت ہیں, بڑی نیک عورت ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں کوئی گھٹیا مہم نہ چلائی جائے, یہ ان کے الفاظ تھے. تو انٹرویو میں نے بھی سنا ہوا ہے, شاید آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر خاور مانیکا کہتے ہیں نہیں میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے وہ انٹرویو دیا اور آپ نے یہ باتیں کی. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. انہوں نے عدالت کے اندر نا ایک درخواست دے دی جج قدرت اللہ کو, فوری درخواست دی. انہوں نے کہا جی ہمیں ایویڈنس پیش کرنے کا نا ٹائم دیا جائے, بلکہ ہم پیش کرتے ہیں, مطلب ہم یہاں ویڈیو چلانے کا موقع چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مسترد کر دی جیسا. ہاں, جج صاحب نے وہ فوراً مسترد کر دی. انہوں نے کہا کہ ان کے اندر نا کچھ مسٹیکس ہیں اس کے اندر, درخواست کے اندر. مطلب جج نے وہ بات سنی ان سنی کر دی. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی ایویڈنس عدالت کے اندر پیش ہو. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جج صاحب بڑے تھکے ہوئے تھے. وہ کرسی سے اٹھے اور انہوں نے پانی پیا, پھر بیٹھ گئے. پھر وہ ان سے کہنے لگے اپنا عثمان گل سے کہ یار جلدی کر لو نا. تو یہاں پر عمران خان نے کہا کہ جج صاحب جلدی کس بات کی, آپ ہیٹرک کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ 2 فیصلے کل میرے خلاف آ چکے ہیں اور ایک ہی فیصلہ بچ چکا ہے, کیا وہ آپ دینا چاہتے ہیں؟ تو عثمان گل نے کہا کہ جج صاحب آپ کو پریشر ہوگا یا آپ کو بھی واٹس ایپ پہ ایک فیصلہ آیا ہوگا کہ یہ فیصلہ سنا دیں. مجھے کسی بات کا پریشر نہیں ہے, میں جرا مکمل کروں گا, اپنے سارے معاملات کروں گا. تو یہاں پر جو ہے وہ بڑی پھر چیزیں چلتی رہیں. اچھا, خاور مانیکا نا کیونکہ وہ رو رہے تھے تو وہ مطلب نکلے یہاں سے. آگے عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی تھیں, علیمہ خان اور بشرا بی بی بھی ساتھ بیٹھی تھیں, باقی 2-3 عورتیں وہ بھی ساتھ بیٹھی تھیں. تو خاور مانیکا بہت زیادہ رو رہے تھے. انہوں نے علیمہ خان سے کہا کہ میں نا آپ کے ساتھ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. انہوں نے 2-3 مرتبہ کہا کہ بہت بہت سوری, ویری ویری سوری. تو علیمہ خان نے کہا کہ یہ تم نے کیا گند اچھالا ہوا ہے ہم پہ, مطلب اس حد تک تم چلے گئے ہو. تو یہاں پر جو خاور مانیکا تھے انہوں نے کہا کہ گند میں نے نہیں اچھالا, بلکہ آپ کی جو نسل ہے نا وہ آپ کی نسل ہی گندی ہے. مطلب اس طرح کی انہوں نے بات کی. اچھا, وہ پوائنٹ بتایا نا جب وہ باہر ایک گواہ کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اندر جو اونچے قد کا بندہ ہوگا. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اون چودھری صاحب جو ہے وہ بھی آج عدالت کے اندر آئے, اور جو مفتی سعید ہیں, میں باہر نکلا کیونکہ ہمیں تھوڑی آج کل انہوں نے اڈیالہ جیل والی انتظامیہ نے ایکسس زیادہ دی ہوئی ہے, تو ہم باہر نکل گئے. میں باہر نکلا تو سرکاری ایک پروسیکیوٹر تھا, وکیل تھا, تو وہ مفتی سعید کو کہہ رہا تھا کہ وہ جو اونچے قد والا بندہ ہے نا اس کا نام ہے اون چودھری. ٹھیک ہے, اور اگر عدالت کے اندر تم سے پوچھ لینا کہ اون چودھری کون سا ہے, تو جو سب سے اونچا کھڑا ہوگا نا اونچے قد والا روز نمبر, وہ اون چودھری ہوگا. تم نے کہنا یہ اون چودھری ہے. مطلب اس طرح کیس تیار کیا گیا. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو وٹنس آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی مفتی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ اون چودھری ہے جو نکاح پڑھاتے ہوئے ساتھ موجود تھا. ٹھیک ہے, مطلب اس طرح سے یہ کیس تیار کیا گیا ہے. یہ چیزیں کچھ آج تھی. جج صاحب بار بار کہہ رہے تھے وکیل کو یار پلیز آج ختم کر دو. اچھا, یہ سٹوری بڑی ہے کہ میں نے اپنے وہ نوٹ بک کے اندر نوٹ کیا تھا. جج نے 17 مرتبہ کہا ہے, 17 مرتبہ گن کے جج نے کہا ہے کہ گل صاحب آپ جرا مکمل کر لیں. ہنستے بھی تھے جج, اور سر پکڑ کے بھی بیٹھ جاتے تھے, ان کو وقفہ بھی کرتے تھے, چائے پینے بھی جاتے تھے, سارے معاملات ہوتے رہے. 17 مرتبہ انہوں نے کہا. دیکھیں, ایک جو جج ہوتا ہے نا اس کا کنڈکٹ ہوتا ہے, جج آرڈر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ کے اندر اتنی پاور ہے, آپ کو فیصلہ پیچھے سے آیا ہوا ہے یا جو بھی ہے, آپ فوراً فیصلہ سنا دیں. ٹھیک ہے, جج کی وکلا کی منتیں کرنا اور پھر پن پوائنٹ کرنا. پھر یہاں پر جو عثمان گل ہیں انہوں نے کہا کہ مانیکا صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ اینٹی کرپشن کے کیس میں اندر تھے, اس سے پہلے آپ کو یاد نہیں ہے, جب آپ کیس سے واپس آئے تو کیا آپ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیس اکٹھ جوڑ سے کیس دائر کروایا تھا؟ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو جج صاحب تھے نا وہ بھی, جج صاحب بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور ہنسنے لگے نا. جب یہ لڑائی ہو رہی تھی, جب خاور مانیکا صاحب تھے, بشرا بی بی صاحبہ تھی, عمران خان صاحب تھے, تب وہ کیا سین ہوا تھا؟ اچھا, وہ یہ ہوا کہ تینوں لوگ رستم پر موجود تھے اور بشرا بی بی جو ہے وہ جج کے ساتھ نا مکالمہ کر رہی. ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے, میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے بشرا بی بی کو. تو وہ اب جج کے ساتھ مکالمہ کر رہی تھی کہ جج صاحب یہ نہ, بلکہ بشرا بی بی نے نا خاور مانیکا کو کہا کہ 6 سال بعد تمہیں یاد آیا کہ یہ ساری باتیں تمہیں یاد آ رہی ہیں. خاور مانیکا پھر رونا لگ گیا. خاور مانیکا نے روتے ہوئے کہا کہ تم نے گھر پر بات کیا اور تم نے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی بات میڈیا کے سامنے نہیں کرنی یا کوئی بات باہر آ کر نہیں کرنی, تم نے مجھے روکا ہوا تھا. اس نے کہا میں نے اگر تمہیں روکا ہوا بھی تھا تو تم اگر اتنے سچے انسان ہو, یا تم کہتے ہو کہ تم اتنے قانون آئین کے یا پھر تم ادب کے یا جو بھی چیزیں پاسداری تم کرتے ہو, تو تم اس وقت کیس دائر کر دیتے. 6 سال بعد تمہیں یاد آئی ہیں یہ چیزیں کہ جب عمران خان کی حکومت نہیں رہی یا جب وہ مقتدرہ کے ساتھ مخالف ہوا یا واٹس ایور جو بھی, تو اب تمہیں یہ ساری چیزیں یاد. لاتو مکن تک بات کیسے پہنچی؟ لاتو مکن تک تب پہنچی کہ جب یہ
اس میں عثمان گل صاحب ہیں. عثمان گل بڑے جذباتی ہیں, اور وہ یہ ہوا کہ عثمان گل کو تھوڑی سی نا کونی ماری انہوں نے, منیکا نے. تو یہاں پر عثمان گل نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے اٹھا کے عدالت کے باہر پھینک دوں گا اگر دوبارہ یہ حرکت کی تو. جج صاحب کے سامنے انہوں نے کہا یہ تم ایک مطلب وٹنس کے اوپر آئے ہو, میں تم پر جرا کر سکتا ہوں, سارے سوال کر سکتا ہوں, تم کہہ پہ بھی بلا سکتا ہوں, آپ کہہ کر بھی بلا سکتا ہوں, یہ ساری چیزیں کر سکتا ہوں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہوا. پھر عمران خان اور خاور منیکا کا بڑا مسئلہ ہوا. مطلب اس دوران تو سماعت میں وقفہ کرنا پڑا, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو گئے تھے. آپ کو پتا ہے بشرا بی بی کے معاملے میں وہ ویسے اتنے زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. فیصلہ کب تک آئے گا؟ دیکھیں اس میں فیصلہ کل آ جائے گا. جس طرح سے فیصلہ جج صاحب کو آیا ہوا تھا نا, وہ تو آج ہی سنانا چاہتے تھے. یہ تو عثمان گل نے اتنی بڑی, میں کہتا ہوں, جنگ لڑی ہے 13 گھنٹے, اور انہوں نے سماعت کل تک ملتوی کی ہے. جج صاحب کہتے تھے کہ سماعت, انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے بعد رکھ لیں. انہوں نے کہا میں 8 کے بعد رکھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بعد میں پتا چلا کہ وہ جج صاحب صبح 8 کے بعد کا کہہ رہے تھے, 8 فروری کا نہیں کہہ رہے تھے. مطلب جج صاحب, مطلب دیکھیں جج کا ایک کنڈکٹ ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز, جو ملزم ہوتا ہے نا, وہ جو جج ہوتا ہے وہ اس کی فیور کرتا ہے, وہ اسے کہتے ہیں کہ فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے اس کا ملزم, کوئی بھی ملزم ہو. یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ اون چودھری کو بچانے کے لیے جج صاحب جو ہے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یار اس پر جرا مکمل کر لیں, کیونکہ اس نے اپنے حلقے کے اندر کمپین کرنی ہے جا کے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر عمران خان نے کہا کہ میرے جو 10 وکیل کھڑے ہیں امیدوار ہیں, انہوں نے کمپین جا کے نہیں کر رہے, یہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر رہے. ٹھیک ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے آنا تھا نا, تو وہ کیونکہ کمپین کر رہے ہیں تو وہ نہیں آ سکے. تو اون چودھری صاحب کا خیال تھا جج صاحب کو, لیکن جو پی ٹی آئی کے 10 وکیل کھڑے تھے ان کا خیال نہیں تھا. یہاں پر جو ہے وہ جج صاحب کو چاہیے کہ وہ فیوریٹ چائلڈ جو ہے وہ ملزم ہے, نہ کہ وہ اون چودھری صاحب ہیں جو کہ کل آنے سے کترا رہے تھے کہ میں کل پھر آؤں گا, پھر میری خبریں چلیں گی, یا پھر مجھ پر جرا ہوگی. مطلب اس قسم کی یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. مفتی صحیح صاحب, میں باہر نکلا تو مفتی صاحب نے سارا احوال پوچھا, میں نے انہیں بتایا. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں آپ تو مطلب یہ پولیٹیکل کیسز ہیں سارے, آپ ایک مسجد کے امام بھی ہیں, آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. تو وہ نا مفتی صاحب ہنسنے لگ گیا, ایسے چپ کر کے کھڑے ہو گیا. پھر مجھے کہتے کہ وہ یار ادب کی چیزیں پڑھا کرو, ادب کی چیزیں دیکھا کرو. میں نے کہا وہ ہم الحمدللہ پڑھتے بھی رہتے ہیں, دیکھتے بھی رہتے ہیں, لیکن یہ آپ نے غلط کیا ہے. بہرحال وہ وہاں پہ مفتی صاحب چپ کر گئے. خاور منیکا کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو گئی تھی. جو ملازم تھا خاور منیکا کا وہ بھی آیا ہوا تھا, لیکن اس پر جرا نہیں ہو سکی. وہ کل ہوگی, اور ایکسپیکٹڈ نہیں ہے بلکہ 100% ہے, کل فیصلہ آ جائے گا. تو اس میں جو عدت نکاح کیس ہے اس میں ناظرین آپ نے پوری تفصیل سن لی. اب کل آپ سے پھر